بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اگر آپ کا کوئی عزیز، آپ کا کوئی گھر کا کوئی فرد، خاندان کا فرد، آپ کا بچہ گلوٹن الرجی، سیلیک ڈیزیز یا عرف عام میں ویٹ الرجی، اردو میں اس کو کہیں تو گندم سے الرجی کا پیشنٹ ہے، تو آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے نہایت فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ میرا نام ہے ڈاکٹر محمد اعجاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ گلوٹن الرجی کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں گلوٹن کو سمجھنا چاہیے کہ یہ گلوٹن کیا چیز ہے۔ گلوٹن ایک پروٹین ہے جو کہ گندم، جو اور رائی کے اندر بھاری مقدار میں پائی جاتی ہے۔ اس پروٹین کا فنکشن کیا ہے؟ اب اس کے فنکشن کی طرف آتے ہیں۔ اس کا فنکشن یہ ہے کہ یہ آپ کی آنتوں میں موجود جو کہ یوزفل بیکٹیریاز ہیں، پروبائیوٹکس ہیں، ان کے اوپر جا کر لیئر بناتی ہے، ان کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ یوزفل بیکٹیریاز جو ہیں وہ آپ کی خوراک کو ہضم کرنے کے لیے، اس کو جناب سٹول میں کنورٹ کرنے اور اس ٹول کو پاس کرنے کے لیے یہ یوزفل بیکٹیریاز جو ہے ان کے فنکشنز ہوتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد آتے ہیں کہ گلوٹن ہمارے جسم کے لیے یا کسی پیشنٹ کے لیے نقصان دہ کیوں ہو جاتی ہے۔ مریض کا جو امیونٹی سسٹم ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ امیونٹی سسٹم کیا ہے؟ اب ہم امیونٹی سسٹم کو بھی سمجھنا چاہیے۔ امیونٹی سسٹم ایک قوت مدافعتی نظام ہے۔ جو ہی آپ کے جسم میں کوئی ہارمفل چیز، کوئی بیکٹیریا، کوئی وائرس یا کوئی ایسی خوراک جو کہ آپ کی باڈی کے سسٹم کے لیے ہارمفل ہے یا نقصان دہ ہے، تو آپ کا امیونٹی سسٹم جو ہے اس کے خلاف رد عمل دیتا ہے۔ اس رد عمل کے نتیجہ میں مختلف بیکٹیریاز، وائرسز یا خوراکوں کے ساتھ مختلف جو ہے سمٹمز یا علامات پیدا ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی بیکٹیریا آپ کے جسم میں داخل ہوا ہے، آپ کا جو نظام میں امیونٹی سسٹم ہے، مدافعتی نظام ہے، اس کے خلاف ریزسٹنس کرے گا۔ اس ریزسٹنس کے نتیجہ میں بخار ہوگا، یا اس ریزسٹنس کے نتیجہ میں کھانسی کی شکایت پیدا ہو جائے گی، اس ریزسٹنس کے نتیجہ میں آپ کو چیسٹ انفیکشن ہوگی۔ یعنی یہ علامات اس ریزسٹنس کی بدولت پیدا ہوتی ہیں۔ مختلف بیماریوں میں مختلف جو جراثیم ہوتے ہیں، ہر جراثیم کی ریزسٹنس کے نتیجے میں اس کے مختلف علامات سامنے آتی ہیں، جس کی بدولت پھر ڈاکٹرز کو پتہ چلتا ہے کہ کون سے بیکٹیریا یا کون سے وائرسز ہیں جو کہ مریض کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں۔ پھر ان وائرسز کو کل کرنے کے لیے آگے میڈیسنز وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ مختلف میڈیسنز مختلف بیکٹیریا یا وائرسز کے اوپر اپلائی ہوتی ہیں، ان کو کل کرتی ہیں، پھر وہ میڈیسن وغیرہ دی جاتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا امیونٹی سسٹم۔ امیونٹی سسٹم اس گلوٹن کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔ امیونٹی سسٹم یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گلوٹن ہے یہ جسم کے لیے ہارمفل ہے۔ وہ اس کے خلاف جب ریزسٹنس پیدا کرتا ہے، اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی علامات جو ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ گلوٹن الرجی یا سیلیک ڈیزیز کا مریض ہے۔ اوائل عمری میں، چھوٹی عمر میں بچے جب 6 ماہ سے کنورٹ ہوتے ہیں ٹھوس غذا کی طرف، اس وقت ان میں ڈائریا سٹارٹ ہو جاتا ہے، بہت زیادہ واٹری سٹول جو ہیں وہ بچہ کرتا ہے، تو بعض بچوں کا پیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے، بچے کا وزن جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو بچوں میں علامات آ جاتی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کسی مسائل کا شکار ہے۔ جو ہی مثلا اس کی ٹریٹمنٹ کے بعد اس کی خوراک دوبارہ شروع کی جاتی ہے، وہ بچہ دوبارہ اس کے جو ہے سمٹمز ہیں وہ دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ اس ڈائریا جب یہ ڈائریا ٹھیک نہیں ہوتا، آپ ایک بار جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، 2 بار جاتے ہیں، پھر ظاہر بات ہے پھر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، پھر یہ ڈائیگنوز ہوتی ہے۔ یہ تو بچوں میں ہے۔ اب اس میں
یہ ضروری نہیں ہے کہ بچوں میں ہی یہ اس کی شکایات ہوں، بعض اوقات بڑے لوگوں میں بھی، اڈلٹس میں بھی اس کی جو ہے علامات آ جاتی ہیں، حالانکہ وہ بچپن سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ میرے پاس ایک ایسا پیشنٹ بھی تھا جس کی عمر 32 سال تھی، ایک ایسی بی بی تھی اس کی عمر بھی 28 سال تھی، ان کی ٹریٹمنٹ بھی الحمدللہ وہ کی ہے ہم نے۔ یعنی وہ 28 سال یا 32 سال یا کسی بھی عمر کے حصہ میں جو ہے آپ کا امیونٹی سسٹم اس گلوٹن کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دے تو اس انٹالرنس کے نتیجہ میں آپ سیلیک ڈیزیز کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کی بڑی علامات میں بہت زیادہ جو ہے لوز موشن، واٹری ڈائریا، پیٹ کا پھول جانا، مریض کے پیٹ میں کریمپ پڑتے ہیں، بلاٹنگ، متلی، قے، بعض بچوں میں یا بعض مریضوں میں جو ہے سکن پر ریشز ہو جاتے ہیں، سکن پر بلسٹرز بن جاتے ہیں، بعض مریضوں میں جو جوڑوں میں پین شروع ہو جاتی ہے۔ اب میرے پاس ایک پیشنٹ تھی 28 سال اس کی ایج تھی، اس کے جوڑوں میں پین سٹارٹ ہو گئی تھی، تو اس نے جا کر ظاہر بات ہے آرتھوپیڈ کو چیک کروایا، انہوں نے اس کے ٹیسٹ وغیرہ کروائے تو پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ تو جو ہے گلوٹن کا مسئلہ آ گیا ہے۔ تو بعض کیسز میں جوڑ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ویٹ تقریباً ایک کامن چیز ہے، ویٹ سب مریضوں میں جو ہے وہ لوز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ جب آپ یہ خوراک کھاتے ہیں، جب گلوٹن رچ ڈائٹ آپ لیتے ہیں یا اس کے ساتھ اور بھی منرلز، ظاہر بات ہے خوراک میں منرلز، وائٹامنز، کیلشیم وغیرہ شامل ہوتے ہیں، جب آپ ڈائٹ لیتے ہیں تو آپ کی چھوٹی آنت میں جو ہی یہ ڈائٹ جاتی ہے، یہ آپ کی چھوٹی آنت میں موجود اس ریزسٹنس کے نتیجہ میں، جو ریزسٹنس آپ کا امیونٹی سسٹم اس کے خلاف دیتا ہے، اس ریزسٹنس کے نتیجہ میں چھوٹی آنت میں موجود چھوٹے چھوٹے بال نما ولی ہوتے ہیں، ان کا فنکشن کیا ہے؟ ان ولی کا فنکشن یہ ہے کہ معدے میں جو خوراک جاتی ہے وہ تھوڑا ہضم ہونے کے بعد جب چھوٹی آنت میں کنورٹ ہوتی ہے، وہاں پر یہ ولی جو ہیں اس خوراک کو میں موجود وٹامنز، منرلز، آئرن، کیلشیم، وٹامن ڈی اور بہت سی یوزفل جو انگریڈینٹس ہیں ان کو سیچوریٹ کر کے خون میں شامل کرتے ہیں، پانی کو سیچوریٹ کرتے ہیں، خون میں شامل کرتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہی گلوٹن الرجی کا جو پیشنٹ ہے یا سیلیک ڈیزیز کا مریض ہے، اس کو گلوٹن اس کی ڈائٹ میں جاتی ہے تو اس کو تو واٹری سٹول شروع ہو جاتے ہیں اور ڈائریا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس ڈائریا کے نتیجہ میں نہ تو وائٹامنز اس کی باڈی کا حصہ بن رہے ہیں، نہ منرلز اس کی باڈی کا حصہ بن رہے ہیں، نہ پانی ہی وہ جذب کر کے سیچوریٹ کر کے وہ ولی جو ہے وہ اس کی خون میں شامل کر رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ولیز جو ہیں وہ ڈسٹرائی ہو چکے ہیں، وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں اس ریزسٹنس کے نتیجہ میں۔ ان کے ڈیمیج ہو جانے کی وجہ سے وہ ڈس فنکشنائزڈ ہو جاتے ہیں، ان کا فنکشن جو ہے وہ پراپر نہیں رہتا، جس کی بدولت اب پیشنٹ میں انیمیا کی شکایت بھی آئے گی، اس کو خون کی کمی ہو جائے گی، اس کا کلر پیل ہو جائے گا اور وہ دن بدن لاغر ہوتا چلا جائے گا، اس کا ویٹ لاس ہوگا، ظاہر بات ہے ویٹ کم ہو جائے گا، اس کی ہڈیوں کے مسائل آئیں گے۔ کیوں کہ وہ اس کی جو کیلشیم وغیرہ ہے، کیلشیم ہے، وٹامن ڈی ہے، جو ہڈیوں کے لیے ضروری ہے، وہ سیچوریٹ ہو کر اس کی باڈی کا حصہ بننے کی بجائے وہ واٹری سٹول کے ساتھ ہی وہ اس کے پاس ہو رہے ہیں، وہ تو نکل رہے ہیں، وہ تو سیچوریٹ ہی نہیں ہو رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نمکیات کی کمی بھی ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے سٹول بچے کو، پیشنٹ کو جو ہے وہ موشن آتے رہیں گے تو اس کو جو ہے نمکیات کی کمی بھی ہو جائے گی۔ اس کے یہ تو بچوں میں جو سمٹمز ہیں وہ عام میں نے بتائے ہیں۔ تو انیمیا کے ساتھ ساتھ وزن بھی کم ہوگا، اور بعض کیسز میں جو آپ کا نیورو سسٹم ہے یہ بھی اب اس کی خوراک کی ڈیفیشنسی، جو نیوٹریشنز ہیں ان کی ڈیفیشنسی کی بدولت نیورو سسٹم بھی جو ہے وہ متاثر ہوگا، بچے کی یا بڑے کی یا پیشنٹ کی یادداشت پر اثر پڑے گا، اس کا نروس سسٹم جو ہے وہ ویک ہوتا چلا جائے گا۔ اب بعض جو بڑے لوگ ہیں ان میں جو علامات پائی جاتی ہیں، اگر ویمنز ہیں
اگر وہ پریگنینسی کی حالت میں ہیں، اس حالت میں یہ مسائل شروع ہو گئے ہیں، تو اب اس میں اگر پریگنینسی کے دوران اس کو موشن لگ جاتے ہیں، پرسسٹنٹ ڈائریا کا وہ شکار ہو جاتی ہے، تو اس ڈائریا کے نتیجہ میں ہوگا کیا، اس کا جو پریگننٹ ویمن ہے اس کا ایمنیوٹک فلوڈ جو ہے، جو کہ بچہ جس میں ہوتا ہے مدر کی بچہ دانی میں، وہ بچہ 9 ماہ اس فلوڈ میں رہتا ہے، ایمنیوٹک فلوڈ اس کو کہتے ہیں. اس کو زیادہ واٹری سٹول آنے کی وجہ سے مدر کو وہ جو ایمنیوٹک فلوڈ ہے وہ کمی ہو جائے گی اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو ولی چونکہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، وہ پراپر واٹر جو ہے اس کو سیچوریٹ کر کے اس کے خون میں شامل نہیں کر رہے ہوتے. یہ جو اندر ایمنیوٹک فلوڈ بنتا ہے وہ بھی انہی چیزوں سے اللہ پاک نے اس کا نظام بنایا ہوتا ہے. اس میں انگریڈینٹس بھی ہوتے ہیں بچے کے لیے. وہ فلوڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، جس کی بدولت مس کیریج کے مسائل سامنے آتے ہیں. اگر میل میں انفرٹائلٹی کا پرابلم بھی سامنے آئے گا، انفرٹائل کے مسائل شروع ہو جائیں گے، سپرم جو ہے وہ ویک ہو جائیں. کیوں کہ اس کو جو ہے پراپر انگریڈینٹس کی جو ضرورت ہے انسان کو وہ نہیں مل پا رہے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ مردانہ کمزوری بھی سامنے آ سکتی ہے. اب ہم آ جاتے ہیں، یہ میں نے آپ کو یہ ایک تو بتائی، اس کی آپ کو انٹروڈکشن کروائی ہے، امیونٹی سسٹم کا بتایا ہے. اب آنا ہے ہم نے پیشنٹ کی ڈائٹ کی طرف. ویڈیو چونکہ لمبی ہو رہی ہے، یہ سیگمنٹ جو ہے یہ پارٹ 2 میں ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پیشنٹ کیا کھائے گا، کیا نہیں کھائے گا، اس کی ڈائٹ کا مکمل پلان جو ہے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئیں گے. ویڈیو اچھی لگے، آپ کو محسوس ہو کو اس میں بہت زیادہ انفارمیشن ہے، آپ کے لیے انفارمیٹیو ہو، آپ اپنے پیاروں کو بھی شیئر کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس سیکشن میں ایک پیارا سا کمنٹ بھی دیں. اگر آپ اپنے مریض کے بارے میں کوئی معلومات لینا چاہتے ہیں یا میرے ساتھ رابطہ کرنا چاہتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے اوپر چل رہا ہے، آپ واٹس ایپ پر اس کی رپورٹس سینڈ کر کے مشورہ لے سکتے ہیں. آپ کو ضرور مشورہ دیا جائے گا، رسپانس ضرور ملے گا. واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے. چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آنے والی نئی مفید جو ویڈیوز ہم اپلوڈ کریں گے آپ تک پہنچ سکیں. کسی چیز کے، کسی اور بیماری کے سے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ یار اس بیماری سے متعلق ویڈیو چاہیے، یا ہمیں معلومات چاہیے، یا اس کے ٹریٹمنٹ کا یا کوئی ایسا چیز چاہیے، تو آپ کمنٹ سیکشن میں بھی اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. آپ مجھے واٹس ایپ پر بھی میسج کر سکتے ہیں کہ میں پھر نیکسٹ ویڈیو جو ہے اس پر لے کر آؤں گا. چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ آپ کو آنے والی ہر ویڈیو کا الرٹ جو ہے وہ ملتا رہے. نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے عزیز رشتہ داروں کے لیے دعا کریں. اللہ پاک ان کو صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.